الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس وقت ہم نماز فجر ادا کرنے کے بعد جامع مسجد اخون میں موجود ہیں۔ 25ویں روزے کی نیت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور روزے کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مینڈک کی اور کبے کی دوستی ہو جاتی ہے۔ پہلے مینڈک کے بارے میں یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مارنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پاکیزہ تصویر بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھتا ہے جس وقت یہ پانی کی سطح پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے ٹرانے کی، یہ اللہ کی تصویر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کو منع لکھا ہے مارنے۔ ان معنوں میں مینڈک ایک اچھا جانور ہے، اچھا مطلب کیڑا ہے یا پانی کا جانور ہے، کچھ بھی آپ کہیں یہ ہے۔ اور آپ کو بتائیے، یہ سمجھے کہ یہ ذکر اللہ کرتا ہے، اور ذکر اللہ کرنا یہ اچھی عادت ہے، اچھی صفت کی بات ہے۔ اور دوسرے کبے کی طرف چلے جائے تو یہ منافق صفت ہے، مردار کھاتا ہے، لالچی ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح کی کے بارے میں آئے کہ یہ لالچی ہے، منافق ہے، فاسق ہے۔ دونوں اپوزٹ، مینڈک ذکر کرتا ہے اور یہ منافق اور یہ فاسق، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ہو جاتی ہے دوستی۔ اب جب دونوں کے اندر دوستی ہوتی ہے تو پانی کی سطح پہ ملاقات کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر کبھی آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر تک کبا اس سطح پہ آ کر انتظار کرتا ہے کہ ابھی میرا دوست آئے گا، پر وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ سطح پہ آ جاتا ہے، قبضے کا انتظار کرتا ہے تو وہ آتا نہیں ہے۔ اب دونوں جب ملتے ہیں تو ایک اتفاقی رائے سے ایک عمل دونوں کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، جب آپ آؤ تو میں آ جاؤں گا، جب میں آؤں گا تو آپ آ جائیں گے۔ اور وہ یہ سوچتے ہیں یا اس طرح سے مطلب یہ کہ کام کرتے ہیں کہ ایک بڑی رسی لیتے ہیں۔ کوا کہتا ہے ایک رسی میں اپنے پاؤں پہ باندھ لیتا ہوں، ایک آپ اپنے پاؤں پہ باندھ۔ جب میں پانی کی سطح پہ آؤں گا، رسی کھینچوں گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ آ جانا۔ اور جب آپ پانی کی سطح پہ ہو، مجھے بلانا ہو تو آپ رسی کھینچیے گا، میں آ جاؤں گا۔ اس زمانے کا واٹس ایپ، بھائی تم آؤ گے، مجھے میسج کرو گے، میں آ جاؤں گا، ٹھیک۔ تو یوں ان کی دوستی ہو گئی۔ اب جب بھی کبھی کبا یاد آتی مینڈک کی تو وہ سطح پہ آتا، رسی کھینچتا، مینڈک اوپر آ جاتا۔ کبھی مینڈک کو یاد آتی تو مینڈک رسی کھینچتا، کبا آ جاتا۔ دوستی چلتی رہی۔ اب دونوں کے پیروں میں ایک پیر میں کنیکشن کے لیے رسی بندھی ہوئی ہے۔ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کبا الٹا ہوتا ہے اور اوپر سے کبے پر حملہ کر دیتی ہے چیل، یا بعض اس پہ حملہ کر دیتا ہے اپنا شکار کرنے کے لیے۔ جب اس کو پنجوں میں دبوچتا ہے اور دبوچ کی اڑا کے لے کے جاتا ہے، تو اب جب کبا اوپر جا رہا ہے رسی بندھی ہوئی کا مینڈک میں، تو کبے کے ساتھ کون چلا گیا؟ مینڈک بھی چلے گئے۔ ایک تیر سے کتنے ہو گئے؟ 2 شکار ہو گئے۔ مارا کبے کو، ساتھ میں مینڈک بھی گفٹ میں مل گیا، گیٹ 1 بائی 1 فری۔ اب نصیحت کیا لکھی ہے آپ نے، وہ اس پر غور کرنا ہے، اور یہ آج کا نتیجے میں ثابت آتی ہے۔ نصیحت یہ لکھی ہے کہ دیکھیں، جب کسی اچھے کو بری کی صحبت مل جاتی ہے تو اس برے کی صحبت کی پرچھائی اس اچھے پہ پڑ جائے تو جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو برا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اچھے کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے، کہ اس کی پرچھائی اس پہ پڑ گئی۔ اور منافق اور فاسق کی دوستی نیکوکاروں کے لیے ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی فاسق کے ساتھ، منافق کے ساتھ، بدعمل کے ساتھ کوئی نیکوکار دوستی کر لے تو جب وہ تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اسے بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برا گیدرنگ والا ہو، کبھی کبھی آپ سلام دعا کرنے چلے جاتے ہوں تو مارنے اس کو آئے 4 کو بھی مار کے جائیں گے۔ اب برے کے چکر میں وہ بھی پھنس گیا، تو پتہ لگتا ہے کہ جو برے کی صحبت ہوتی ہے وہ تباہی لے کے آتی ہے۔ فاسق کی صحبت، گمراہ کی صحبت، بدعمل کی صحبت اچھائی لے کے نہیں آتی۔ انسان یہ کہے کہ میں اچھا ہوں، میں اپنے دوست کو سدھار دوں گا، کہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ نہیں سدھار، اللہ کی رحمت سدھار سکتی ہے۔
جب آپ اس کا ارادہ کر کے نکلیں گے تو وہ سزا. آپ بولے میں اچھا ہوں, میرے ساتھ رہے گا تو اچھا ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ رہ کر بھی یہ مزید برا بن جائے. اور ایسا دیکھنے میں آتا ہے اچھے خاصے بچے جب بری صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ بروں سے زیادہ برے بن جاتے ہیں. شروعات ہوتی ہے چھالیوں سے, پھر تھوڑا آگے ٹیسٹ بدلنے کی بات آتی ہے. 6 میں سے کوئی کہتا ہے چکلے بھائی کھا کے تو دیکھ مزہ آتا ہے, چاکلیٹ ہے. اب وہ چاکلیٹ سمجھ کے منہ میں ڈالتے ہیں, دنیا تھوڑی سی گھومتی بھی نظر آتی ہے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہٹکے ہے. اب کچھ ہٹکے ہے تو کرنا ہے, زیادہ کریں گے تو 2-4 مذاق بناتے ہیں, ارے مرد نہیں ہے تو کیا یار اتنی سی بھی تو تھک گیا تو کھا, کوئی 1 بار 2 بار ہوگا کچھ نہیں ہوگا. اب وہ دیکھا دیکھی بھی کہتا ٹھیک ہے بھائی, آپ انہیں کی گیدرنگ پہ لگا ہوا ہے, جہاں ماں باپ بلا ماں خیرات بٹ رہی ہے, تو بھی لے تو بھی لے تو بھی لے, وہ بھی اس میں آ گیا. اب زیادہ ہوا تو یہ خیرات ختم ہو گئی تو کچھ نیا کرنا ہے, وہ اسپیشل کوئی چیز آ گئی بھائی, اب یہ ڈبل پتی کا, یہ ٹرپل پتی کا, یہ 4.5 پتی کا, یہ 500 پتی کا, ایسے پتیوں کے نام ہوتے ہیں. تو گرام کی کوئی 500 پتی, کوئی 600 پتی کا, اب وہ کھانا ہے اس نے. وہ کھائی تو دنیا زمین آسمان ایک لگے اس کو تھوڑا سا, لیکن کچھ بات نہیں, نیا ہے ٹیسٹ کر لیا, کرنے تو کچھ ہٹ کے اس کی عادت پڑ گئی. اب کیا چاہیے نہیں کہیں گی, اب سب کی عادت ہو گئی کچھ نیا چاہیے جسے کو اچھا کرنے کے لیے. اچھا کوئی مل گیا کوئی آگے پیچھے محلے میں, یہ لے بھائی یہ کیا ہے, نمک نہیں, نمک نہیں ہے, بس تو ٹرائی کر, بس دعائیں دے گا بھائی کو تو. بس وہ ٹرائی کیا اس نے, اس کے بعد اس کو اس کی عادت لگی. شادی شدہ تھا, بچے ختم, زندگی ختم, ماں باپ سے ختم, گھر کے سامان بیچنا شروع کیونکہ اس کو پڑیا چاہیے, گھر کے سامان بیچ رہا ہے, گھر والے چھپا چھپا کے چیزیں رکھنے بیچ لیا, بیگم کا زیور بیچ دیا, بچیوں کی چیزیں پڑی تھی وہ بیچ دی, اس کو چاہیے. زیادہ ہوا تو آئس لگا لی, انجیکشن لگا لیا. اب پتہ لگا کہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان, یا زخم یا زخم یا زخم یا زخم یا زخم, جسم سے بدبو آ رہی ہے اور پڑا ہوا کسی کونے پر. وجہ کیا بنی, برے کی صحبت. جس نے لگایا تھا وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, اپنا گھر بار لے کے چل رہا ہے, لیکن جس کو دیکھ کر سیکھا تھا اس نے اپنی زندگی کا داؤں پہ لگا دیا. اچھا خاصا بچہ جو ہوتا ہے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا, بری صحبت بری لت کے اندر ہونا, یہ انسان ایسا بن جاتا ہے. آپ یقین کریں کچھ عرصے پہلی پرانی بات ہے, ہمارے دوست تھے, آئے تھے اپنے چھوٹے بھائی کی دعا کرنے, 2 بچیاں تھی, تو پتہ لگا نشے کی لت کی وجہ سے جسم اتنا گل گیا کہ اب ڈاکٹر سوئی بھی نہیں لگا سکتے. جسم اس کا گل کے جھڑ رہا ہے, کھینچ رہا ہے, نیچے گر رہا ہے, ذرا سا پکڑتے ہیں بوٹی ہاتھ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جسم کے بارے میں قیامت کے لیے نہیں پوچھے گا, میں نے تمہیں منہ کھانے کے لیے دیا تھا, تم نے تیزاب منہ میں رکھا, میں نے اتنا بڑا منہ دیا تھا کھولنے کو, کھا کے تم نے اتنا سا کر دیا کہ نوانا بھی منہ میں انگلی سے جا رہا ہے. اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تیزاب کھا رہے ہو آپ, ذرا سی مرچیں منہ میں لگتے پاگل ہو جاتے, او پانی دو پانی, کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا جاتا. کیا ہے ایسی اس چیز کے اندر؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اس سے سوال لے گا آپ سے کہ صحت مند میں نے تمہیں پیدا کیا, صحت بھی سب کچھ دیا, کیا لگایا؟ یہ انسان صفائی نفس ایمان ہے, دانت ایسے ہو رہے تھے اللہ نے پیدا کیے سفید, میں نے کہا نہیں مجھے لال کرنے, لال کر دیے, ایسے لال ہوئے کہ ڈاکٹر تھک گئے سفید کرتے کرتے, کہتے بھائی اس کی مرض کی اب کوئی دوا نہیں, ایسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا قیامت کے دن, میں نے تو سفید بنائے تو تم نے لال کر دی, پوچھے گا نہیں پوچھے گا. خیال کریں زندگی ایک بار ملنی ہے, اگر اللہ رسول کے فرمان کے مطابق گزر جائے تو کیا ہو جائے گا, ہو کیا جائے گا مجھے بتائیں. یہ جو آج ہم بری صحبت کی وجہ سے کھانا سیکھ گئے نا, یہ وہ موت ہے, وہ سلو پوائزن ہے. ایک تو ہوتا ہے کھایا مر گیا, ایک ہوتا ہے نہیں رگڑ کے مرنا ہے, ایڑیاں رگڑ کے مرو گے آپ. کھاؤ تو یہ بیچنے والے بناتے کیسے ہیں, دیکھو تیزاب کی بیٹری, پانی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب پانی ہوتے ہیں, وہ ڈالا جاتا ہے, سڑتا ہے, گلتا ہے, چھپکلی کیا, چوہے کیا, سب کچھ اس میں آ رہے ہیں. پتہ نہیں بعض صورتوں میں تو وہ مرغی کا خون ملا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا عجیب و غریب بھلا بھلا. اور آپ کہو بھائی یہ تو زندگی ہے, یہ نہیں تو کچھ نہیں بھائی, یہ تو کھانی ہے, یہ کھانی ہے ہم نے. اب آپ مجھے بتائیے کیا ہے؟ بازار سے کوئی گلا سڑا آپ کھا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ کھاؤں گا, گھر میں نمک تیز ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کھاؤں گا, روٹی باسی ہو جائے تو یہ کھاؤں گا. بھائی اس سے تو اچھی ہے نا روٹی باسی روٹی جو آپ نے کھا کے اپنے اندر کو خود ختم کر دی, اس سے تو بہت اچھی ہے. لیکن اس ٹائم تو ہم تو 12 میں کما رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں.
کوئی سمجھدار بیوی ہو تو بولے گی اس سے تو اچھا ہے کہ تم زہر کھا رہے ہو، لیکن وہ نہیں کھانا، اس میں زہر ملا ہوا بھی ہوگا قبول ہے۔ آپ یقین کریں گے گٹکوں میں سے ایسے لال مرچ نکلتے ہوئے دیکھیں، چل ختم، ایسی کیا پٹی ہے، آپ کو دیکھیں مکھی تو دیکھے گی، آپ کو دیکھا لال مرچ نہیں دیکھا تھا کھاتے ہوئے، کہ آپ کو دیکھیں مکھی کوئی کھا رہا ہے لیکن لال مرچ چلو کھا کے۔ خیال کرو، آپ بھائی ہو، آپ کے بھی بچے ہیں، آج آپ بچے ہو کل آپ کو بڑا ہونا ہے، کیسا لگے گا باپ بیٹھا ہے بچوں کے آگے منہ گلا بھر کے ابو سے باتیں کر رہے، ابو ایسے باتیں ہو رہی ہیں۔ اخلاق سکھائیں، کردار درست پہلو کی طرف۔ مجھے یاد پڑتا ہے بچپن کی بات ہے، گٹکا منگایا تھا ابا سے، چھوٹے سے بچے سے والد نے، اس ٹائم یہ پاؤڈر والے گٹکے نہیں آتے تو پرانی بات ہے، اور جب بچہ لینے گیا تو شرارتیں ہوتی ہیں، بچے نے وہ کھول کے ٹیسٹ کر لیا کہ دیکھو تو کہ ابو چاکلیٹ کون سی کھاتے ہیں، اس نے جب کھایا تو وہیں دکان پہ گر گیا، کچھ 6-7 سال کا بچہ تھا، اسپتال لے کے بھاگے تو پتہ لگا کہ بھئی کچھ اس نے کھائی ہے، اور پھر باپ کو یاد آیا کہ میں نے اپنے بچے سے ہی منگائی تھی۔ چھوٹے بچوں سے جو آپ سگریٹ منگاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سگریٹ پیتے پیتے کش بھی لگا دیا، ابو لگاتے میں بھی تو چکر کرتے کیا ہیں یہ، پھر ابو کہیں کہ یار 2 منٹ کا کام ہے تو 6 منٹ میں کیوں کر رہے ہیں، ابو کو پتہ نہیں ہے 4 منٹ وہ خود بھی لگا کے آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے خود دیا تھا کہ تم یہ کرو، ہم نے تمہیں بتایا کہ بیٹا یہ خود نہیں پینا، ابو بچوں کے سامنے پی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ نہ کریں، صحت مند رہیں، صحت کی طرف آئیں، یہ بری لتیں بری صحبتیں برباد تو ہیں، کہ گھر کے گھر نسلوں کو تباہ کر دیتے۔ وقتی مزہ ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، کیا کرو گے آپ، ساری درجے ساری حدیں پار کر لی، اینڈ کیا ہے، آخر کیا ہے، اس کے اوپر سوچو، اس کے بعد کیا کھاؤ گے آپ، سب کچھ تو آپ نے کھا لیا، تیزاب پی لیا، مرغی کے خون کھا لیا، ہڈی پتھر لکڑی سب کھا لیا آپ نے، آخر کیا بچایا ہے کچھ، اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دو کہ پھر یہ ہو سکتا ہے۔ آخر انسان اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں، تھوڑا وقت لگے گا اس کو چھوڑنے میں لیکن چھوٹ جائے گی، ناممکن نہیں ہے، صاف ستھرے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نفیس سے نفاست کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اور جمال صرف چہرے کا نہیں سارے حصے کا ہونا چاہیے، ہر طرح سے خوبصورت ہو، مسلمان جب بات کرے تو لگے کہ ہاں یہ مسلمان بات کر رہا ہے، ایسا ہو۔ ہماری بلڈنگوں کی حالتیں دیکھیں، بلڈنگ والوں نے کرایا کلر سفید، ہم نے کہا نہیں، ہم نے بنانا ہے اس کو، ہم نے رنگ دینا ہے، کونے 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 عجیب قسم کی مخلوق کے گھر بنے ہوتے ہیں، عجیب ہی رنگ کیے جا رہے ہوتے ہیں، چڑھتے ہوئے بھی گند آ رہی ہوتی ہے، یار یہاں رہتے کون رہتے ہیں یہ لوگ، ضروری ہے کہ اسی کونے کو گندا کرنا ہے، بھائی نالی ہے گھر کے اندر، بیسن بنا ہوا ہے گھر کے اندر، اور چیزیں ہوتی ہیں، نہیں وہ ساری بلڈنگ کا نقشہ خراب کر دیتے ہیں، ستھرا کر دیتے ہیں، بس نہیں ہے یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے باہر بھی پھینکتے ہیں، گاڑی سے باہر پھینک دیا، سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، لاکھوں کی گاڑی کے اندر ہے، سگنل پہ کھڑا ہوا بندہ کہہ رہا ہے یہ ہے بندہ، بڑی گاڑی، بڑا مطلب بڑے پیسے والا، اتنی دیر میں گاڑی کا بٹن دبا، شیشہ نیچے آیا، وہ بڑے باپ کے بیٹے نے دڑ کر کے گلا روڈ پہ مار دیا، اب جو تاج بنا تھا اس گلے کے چکر میں سارا گر گیا۔ ایسی گاڑی کا فائدہ، ایسے بنگلے کا فائدہ، ایسے اس چیز کا فائدہ۔ اب آپ کی اس گلک جو سڑک پہ پھینکا ہے، کسی کی گاڑی پھسل سکتی ہے، کسی کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے پھینک تو دیا، خدا نہ خاصہ گاڑی سلپ مار گئی، کیا ہوگا پھر؟ دیکھ لیں، یہ گفتگو بس بھائیوں والی تھی، سمجھانے کی حد تک۔ خدا را اپنی صحت کا خیال رکھیں، بری صحبت سے بچیں، بچوں پر خیال رکھیں، دیکھیں کیا کھا رہے کیا کرے، جب گھر پہ آیا کریں نا اتنی ہمت ہو کہ بچوں کے منہ سن لے کیا کھا کے آیا تو کیا پی کے آیا، ماں کے اندر والد کے اندر اتنی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بچوں کی داد رکھی ہے، دیکھنا ہے، دیکھ بھال ہو سکتا ہے ان کو بچا لے، ان کو محفوظ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت مند رہتے ہوئے اپنی زندگی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط چیزیں غلط نشوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حاضر مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ان دیاری الصبا یوما الى الحرم بلغ سلامی روضۃ فیها النبی المحترم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.